اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ رعد کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا اور زمینوں کا؟ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے تو فرما دیجئے اللہ ہی ہے۔ پھر فرماؤ کیا تم اس کے علاوہ اور اپنے حمایتی بنا لیتے ہو اس کے مقابلے پہ، جو کچھ اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے، سوچ سکتے، کر سکتے کچھ بھی؟ پھر فرماؤ کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ یا انہوں نے ایسے کوئی شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیزیں تخلیق کی ہیں، زمین و آسمان بنایا ہے اللہ نے، انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز بنائی ہے؟ اگر بنائی ہو تو پھر ان کو تو شک پڑ سکتا ہے یہ اللہ کی بنائی ہے کسی اور کی بنائی ہے۔ جب مانتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں کچھ بنانے والا، تو کہہ دیجئے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی واحد اور غالب ہے۔ اب قدرت کاملہ کی اور نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان کی طرف سے بارش، پانی برسایا، پانی اتارا، بارش برسائی۔ آسمانی اثرات کے تحت بارش برستی ہے، اگرچہ بادلوں سے آتی ہے، آسمانوں سے نہیں آتی۔ سورج کے سبب سے پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، حکم الہی سے سارا نظام چلتا ہے۔ جب بارش برستی ہے فصالت أودية بقدرها، تو پھر مختلف ندی نالے جو ہیں اپنے اپنی مقدار گنجائش کے مطابق بہہ پڑتے ہیں۔ جب بہتے ہیں پانی اوپر سے آتا ہے پہاڑوں سے، تو پانی کی روج واری ہوتی ہے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا کے لے آتی ہے۔ پانی جب آتا ہے تیزی کے ساتھ اس کے اوپر جھاگ آ جاتے ہیں۔ جب جھاگ آ جاتے ہیں تو پھر جھاگ جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے یہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے بعض چیزوں کو پگھلاتے ہیں، گرم کرتے اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ سونا نکلتا ہے زمین سے، اس کو پگھلاتے ہیں، اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ چاندی نکلتی ہے، پگھلاؤ، اوپر جھاگ آ جائے گی۔ اس طرح تانبا وغیرہ جب جھاگ آ جائے پھر کیا کرتے ہیں، اوپر سے پھر جھاگ کو اتار دیتے ہیں، وہ میل ہوتی ہے، نیچے خالص رہ جاتا ہے۔ میں اسی طرح سے جب پانی اوپر سے آتا ہے، جھاگ لے کر آتا ہے، جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیچے کا پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو کے وہ کام دیتا ہے، اس سے فصلیں بنتی ہیں، باغات بنتے ہیں۔ کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں دیتا ہے۔ جھاگ اوپر کی جو ہے وہ باطل ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور نیچے کا اصل پانی جو ہے وہ حق ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ تو
فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر پانی رہ جاتا ہے جھاگ کے علاوہ، وہ ہے جو زمین میں جذب ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جس کے سبب سے فصلیں باغات وغیرہ اگتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ المثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کر کے سمجھاتا ہے، کہیں تمہیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اپنے رب کی بات مانی، ان کے لیے بھلائی ہے، جنت ہے، اچھا وعدہ ہے۔ لیکن والذین لم یستجیبوا، جنہوں نے بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، نافرمانیاں کی، مخالفت کی حق کی، کفر پر اڑے رہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب وقت آئے گا نا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، ان کے پاس پوری زمین کے سارے خزانے ہوں، اتنے اور بھی ہوں، پھر وہ کہیں گے فدیہ لے لیا جائے، ہماری خلاصی کر دی جائے، عذاب سے، جہنم سے بچایا جائے، سارا کچھ ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ہیں اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب بڑا برا ہونا ہے۔ ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہونا ہے، بئس المہاد، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے جو ان کو ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دین حق ملا ہے، اس پر چلنا چاہیے، اس کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبت صدقہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا العالمین۔